اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. من خوب هستم متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ خانه خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. زنده باشید. خوب گلناز فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ من هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ من خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید امروز چه بیان میکنی؟ من امروز آقا من چی بیان میکنم؟ بله؟ من چی بیان کنم؟ هر چه دوست داری بفرمایید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا برنامه دیروز بله بیان کرد. بفرمایید برنامه دیروز بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اسم من گلناز فاطمه است. من اهل هند هستم. الان در مبارکپور زندگی میکنم. اسم پدرم رضا و اسم مادرم زهرا است. یکم من بلند دیروز حرف بزنی. بله آقا. من دیروز ساعت 4:30 صبح بیدار شدم. بعد از آن مسواک زدم، وضو گرفتم و نماز خواندم. بعد از نماز مطالعه کردم. من در حال مطالعه کردن بودم که مادرم به من صدا زد که برای من یک لیوان آب بیاورید. من گفتم چشم مادرم. چشم نه چشم. چشم یعنی آنخ، چشم یعنی من گفتم که چشم مادرم. من برای مادرم یک لیوان آب خنک بردم. سپس مادرم به من گفت آشپزخانه برو، صبحانه آماده کن. من گفتم چشم مادرم. سپس من به طرف آشپزخانه حرکت کردم و در آشپزخانه را باز کردم و لامپ های آشپزخانه را روشن کردم. بعد از آن من برای پختن نان آرد خمیر کردم و نان پختم. سپس مقداری از سیب زمینی پوست کندم و خرد کردم و شستم و برای پختن سیب زمینی در ماهیتاب روغن مایی ریختم و سرخ کردم. وقتی صبحانه آماده شد من خوردم و از خدا تشکر کردم. بعد از خوردن صبحانه من با دوستانم صحبت می‌کردم که خواهرم به من صدا زد. از من پرسید مرا صدا زد. به من صدا زد نه، مرا صدا زد. مجھ کو آواز دی. بله مرا صدا زد. مرا صدا زد. مرا اصل شورٹ فارم ہے من را. بله آقا بے من غلط ہو جائے گا کیا؟ بله. خواهرم مرا صدا زد. او از من پرسید که الان ساعت چند است. من به او گفتم که الان ساعت 8:30 صبح است. ایشون به من گفت که بعد از 2 ساعت ساعت 8:30 نه، ساعت 8:30 صبح است. 8:30 صبح است. ساعت خواهرم 8:30 صبح است. الان خواهرم از من پرسید که الان ساعت چند است. من به او گفتم که الان ساعت 8:30 است. نه، ایشون به من گفت جب میں نے کہا کہ جب بھی ٹائم پوچھتے ہیں پھر ساعت پہ زیر نہیں لگتا ہے، ساعت کے بعد کوما لگتا ہے، بہت بار سمجھا چکا اب تو.
کہ جب ویسے ٹائم پوچھا جاتا ہے تو ساعت کے بعد کوما ہوتا ہے، ساعت 8:30، لیکن کسی کام کا وقت جب پوچھتے ہیں تو ساعت 8:30 غزہ میخورم، تب ساعت پہ زیر لگتا ہے. بله آقا. خواهرم از من پرسید که الان ساعت چند است. من به او گفتم که الان ساعت 8:30 است. آقا صحیح ہے نا؟ الان خواهرم ساعت به من گفت خواهرم به من گفت که بعد از 2 ساعت تعدادی از دوستانم به خانه من می آیم. شما برای دوستان من چه چیزهایی آماده میکنی؟ من به او گفتم شما هر چه دوست داری به من بگو، من برای دوستانتان آماده میکنم. او به من گفت که برای دوستانم بریانی، ماکارونی، کباب، چای درست کن. من درست کردم. حدود ساعت 1 بعد از خواهر دوستانتان به خانه هم آمدند. بعد از احوال پرسی خواهرم برای آنها سفره را پهن کرد. ما همه سر سفره نشستم و غذاهای ما همه سر سفره نشستیم. ما همه سر سفره نشستیم و غذاهای لذیذ خوردیم و از خدا تشکر کردیم. خب تمام شد. احسن دوستان، همه شما دوستان متوجه هستیم؟ متوجه شدید؟ ما چه میخوانیم؟ درس 16 میخوانیم. درس 16 درباره چیست؟ درس 16 درباره بفرمایید. درباره میوه و سبزی. درباره میوه و سبزی. نکته در این درس درباره فعل امر است. نکته در این درس درباره فعل امر است. آقا بله بفرمایید. ببخشید آقا کچھ خواهران مصروف هست و اسے نہیں آ پا رہے ہیں. چرا مصروف هستن؟ نمیدونم آقا. فعل امر. وہ متوجہ ہستی دوستان؟ همان طوری که دوستان هم در کتاب اول و همین در این کتاب دوم برای شما توضیح دادم درباره فعل امر. به شما و برای شما توضیح دادم، ولی فعل امر فقط 2 تا صیغه دارد. 2 تا بفرمایید دوستان. فعل امر کے 2 صیغے ہوتے ہیں نا، امر مفرد و امر جام. امر مفرد و امر جام 2 صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی جو ریکویسٹ یا حکم دیا جاتا ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، کسی نام تھرڈ پرسن کو حکم تھوڑے دیا جاتا ہے، یا اپنے آپ کو انسان حکم تھوڑے دیتا ہے تھرڈ پرسن کو یا اپنے اوپر. تو کام کو لازم اور ضروری کرتا ہے، حالانکہ بندہ وہ بھی بے سے ہی ہے، لیکن وہ فعل امر نہیں کہلاتا. اصطلاح میں فعل امر کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کو. ویسے عربی میں اگر امر کی تعریف دیکھیں تو امر کی تعریف ہے طلب العالی من الدانی. عالی کا دان پاس اونچے رتبے والے کا نیچے رتبے والے سے کسی کام کو طلب کرنا. جی دان پاس سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ تو امر ہے. ورنہ اگر چھوٹا بڑے سے کہے تو اسے امر تھوڑی کہا جاتا ہے، حکم تھوڑی کہا جاتا ہے، اسے گزارش کہا جاتا ہے. اور اگر اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ یہ کر دے تو یہ حکم تھوڑی ہے، دعا ہے. یہ دعا ہے. کام ایک ہی ہے. دیکھیے میں اپنے چھوٹے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھا لو، اپنے بڑے سے بھی کہہ رہا ہوں کھانا کھا لیجئے. میں اپنے چھوٹے سے بھی کہہ رہا ہوں یہ کام کر دو، اپنے بڑے سے بھی کہہ رہا ہوں یہ کام کر دو، پاپا سے بھی کہہ رہا ہوں پاپا یہ کر دو، اور میں اللہ سے بھی کہہ رہا ہوں اللہ یہ کر دے. سیم ہے بالکل، لیکن نام چینج ہے. جب میں اپنے چھوٹے سے کہوں گا تو یہ امر کہلاتا ہے. جی اپنے برابر والے سے کہوں گا تو یہ گزارش ہے، اپنے بڑے سے کہوں گا تو وہی گزارش ہے، اور اللہ سے کہوں گا تو یہ دعا کہلاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی تو امر ہمیشہ سامنے جس سے مخاطب ہوا جاتا ہے مخاطب ہوتا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں مخاطب کے تو 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، آج تو اور تم، تو اور تم. جی اور میں نے بتایا تھا امر بنانے کا
طریقہ ہے. پہلی بات تو امر کس سے بنتا ہے؟ بنے مضارع سے بنتا ہے. اور جس سے یہ بنتا ہے بنے مضارع سے، اس کا خود کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اس کا کوئی قاعدہ قانون بنے مضارع کا نہیں ہے. اسے تو آپ جیسے مضارع اخباری آپ کو دیکھیے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا بنے مضارع کا، لیکن آپ کو مضارع اخباری اور اب تمام فعل سے زیادہ آسان یاد ہے. نہیں من چاہے میں قرآن بریانی میں قرآن لباس میں شویم سب سے زیادہ، کیونکہ وہ پریکٹس سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ لہذا جب ہم نے مضارع اخباری سیکھ لیا، اس پہ ہمیں کمانڈ حاصل ہو گئی ہے، اتنا آ گیا ہے ہم سے، تو ادھر ادھر کا سوچنے کے بجائے آپ مضارع اخباری سے بنا لیجئے. مضارع اخباری میں سے ضمیریں ہٹا دیجئے. حاضر کے صیغے میں سے شروع سے می، آخر سے ضمیر ہٹانا. بلے می پوری اور می پوری، آخر سے شروع سے می امر حاضر مفرد بنانے کے لیے شروع سے می ہٹا دیجئے، آخر سے یا ہٹا دیجئے. کیا بنتا ہے؟ بولیے. بنے مضارع رہ جاتا ہے، کیونکہ مضارع اخباری کائے سے بنتا ہے؟ بنے مضارع. مضارع اخباری جب بنے مضارع سے بنتا ہے تو می مضارع کے بنے مضارع کے شروع میں می اور آخر میں شناس یعنی ضمیر لگا دیتے ہیں. جب ہم مضارع اخباری بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ بنے مضارع کے شروع میں می اور آخر میں بولیے ضمیر لگا دیتے ہیں تو مضارع اخباری بن جاتا ہے. تو اگر شروع سے می لگانے سے اور آخر میں ضمیر لگانے سے مضارع اخباری بنتا ہے، تو شروع سے می اور آخر سے ضمیر ہٹانے کے بعد بنے مضارع تو بچے گا. بلے آقا بنے مضارع. تو امر بنانے کا قاعدہ یہی ہے، بے اضافہ یہ بنے مضارع، بے اضافہ یہ بنے مضارع، بے اضافہ بنے مضارع مساوی اسباب مساوی اسباب امر مفرد، پہلے امر مفرد. امر مفرد، پہلے امر مفرد، پہلے امر مفرد بے اضافہ دال میشے امر جام، چه میشه؟ امر جام. دقت فرمائیں دوستان. بلے آقا. بے اضافه بنے مضارع فردان بنے مضارع فرض، بلے یہ بے بھی آ رہی بے فور امر مفرد بے اضافه یہ دال بے فوری امر جام، امر مفرد امر جام. متوجہ شو دیجیے نا. بلے آقا. ہم نے بتایا تھا کہ مضارع اخباری بنانے کے لیے بنے مضارع کے شروع میں می اور آخر میں ضمیر لگا دیتے ہیں، کیونکہ بنے مضارع کو کوئی قاعدہ قانونی پریکٹس سے سیکھنا پڑتا ہے. اب جب امر کی بات آئی تو بار بار بنے مضارع تھوڑی سیکھیں گے. مضارع اخباری سیکھ رکھا ہے آپ نے، اس کے شروع سے می آخر سے ضمیر ہٹا دیجیے، بنے مضارع بچے گا، اس کے شروع میں بے لگا دیجیے، ہو جائے گا امر مفرد، اور اس کے بعد یا دال بڑھا دیں گے تو امر جمع بن جائے گا. متوجہ شدی دوستان. بلے تحسین آقا. فوطے میں، تحسین فوطے میں، آفرین فوطے میں. بلے آقا. بلے آقا. بلے آقا. تو دقت فرمائی. پاک کردن، پاک کردن مصدر است پاک کردن بنے مضارع کے میشه پاک کن، پاک میکنم. پاک کن. پاک کن کن. قاعدتاً بے لگانا چاہیے تھا پاک بے کن، لیکن اس کے ساتھ بے لگائے تب بھی چلے گا، نہ لگائے تب بھی. پاک کن سبزی ہارا پاک کن. مسواک زدن، مسواک زدن بنے مضارع میشه زن، بنے مضارع میشه زن، بے اضافه یہ زن میشه بزن، بزن بزنید، بزن مسواک بزن، لطفاً مسواک بزن، لطفاً مسواک بزنید. متوجہ شدید یا نا؟ بلے آقا. رفتن، رفتن امر میشه و مضارع بنے مضارع میشه رو، بنے مضارع میشه رو، بے اضافہ بے اضافہ رو میشه ہونا چاہیے تھا بے رو، بس اس میں بے پہ ضمہ پڑھ دیتے ہیں، پیش پڑھ دیتے ہیں بورو، بورو و بیروی، بورو و بیروی. متوجہ ہستی دوستان. ہر روز ساعت 8 صبح به مدرسه بروید، بروید. متوجہ ہستی یا نا؟ بلے آقا. بلے آقا. امر متوجہ ہستی. بلے آقا. بلے آقا. قسمت فوطے میں
ارم کیانی، فاطمہ کرتے صحرا، آفرین صحرا، عرشی حسین، مریم مریم، نشاط فاطمہ رضوی، صدائے منویر، اسد نور معصوم، طاہر بطول، سما فاطمہ، صائم مقبول، صائم، صدائے منویر، سعدیہ نا وجہ دقت بھی فرمائی۔ تو امر بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ امر پہلی بات تو کس سے بنتا ہے؟ سما فاطمہ، ام رباب، زینب، علیشہ زینب، کس سے بنتا ہے؟ امر بنتا ہے مضارع سے، اور بنے مضارع سے اور کیا بنتا ہے؟ مضارع اخباری بھی، لہذا مضارع اخباری ہمیں آتا ہے، اس کے شروع سے می اور آخر سے ضمیر ہٹا دیجئے جی، تو بنے مضارع بچتا ہے، اس بنے مضارع کے شروع میں بے لگا دیں گے تو امر مفرد، اور پھر اس کے بعد یہ دال لگا دیں گے تو امر جام، بفور یعنی تم کھاؤ، بفورید آپ سب کھاؤ، بھلے متوجہ شدید یا نا؟ بردن، صائم مقبول، بردن، بردن یعنی لے جانا، بردن یعنی لے جانا، لے بس جانا، بار بنے مضارع چه میشه؟ بار، بردن بار، امر مفرد بے بار، بے اضافه یہ بنے مضارع میشه بے بار، بے بار بے برید، بے بار بے برید، بله بله. دوستان، دوستان، جشن تولد دوستان یک هدیه برایش ببرید، یک هدیه خوب برایش ببرید. بله. سما فاطمه متوجه شدید یا نه؟ بله، یعنی روز تولد دوستان برایش یک هدیه خوبی ببرید و برای من هدیه بیاورید. بله دوستان، بله هدیه بیاورید. نگاه کن این هم یک ساعت دیگر. بله متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ تو امر کیسے بنتا ہے؟ بنے مضارع کے شروع میں بے بنا بڑھا دیتے ہیں، بن جاتے ہیں امر مفرد، اور پھر امر مفرد کا آخر میں یہ دال لگا دیتے تو ہو جاتے ہیں امر جام. امر بولیے جام. آمدن، 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 بنے مضارع میشه آ. بله بفرمائیں. ہونا چاہیے، قاعدتاً ہونا چاہیے تھا بِآ، لیکن ایسی جگہ پر جب بھی مد جن مصدر کے شروع میں مد آتا ہے، بھلے ان کا امر میں یا پھر نن میں، امر منفی میں، وہ مد جو ہے وہ قائد سے یا سے بدل جاتا ہے، ہو جاتا ہے بیا. بھلے بیا، بھلے اصل میں تھا بیائی، بیائی، اور اس کا جم بن جائے گا بیائید، بیائید. بھلے متوجہ ہستی دیا نا؟ ہم نے آپ کو بہت پریکٹس کرائی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے اکثر نے امر کی بہت اچھی پریکٹس بھی کی تھی. من دیروز ساعت شهرونی میں صبح بیدار شدم، مادرم به من گفت دخترم، بله بله بلند شو، مسواک بزن، وضو بگیر، نماز بخوان، سپس قرآن بخوان و بعد از آن برای ما صبحانه آماده کن و تأخر تمیز کن، سپس لباس بشور، بله و برای دانشگاه آماده شو، برای دانشگاه آماده شو و دانشگاه برو. وقتی از دانشگاه برگشتم پدرم گفت لطفاً برای من چای آماده کن. بله سب امر ہیں نہیں؟ بله خانم ہستی شبیہ زینب، سما فاطمہ، خوب دقت بفرمائیے. خوب اب اس میں امر تو آپ نے سیکھا ہی تھا، آج امر کے ساتھ دو چیزیں سکھائی گئی ہیں. کیا؟ ایک لطفاً، ایک خواہش بھی ہونا. خواہش بھی پہلے امر کے ساتھ احترام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کتاب کار کرتے ہیں تو کیا لکھا ہوا تھا؟ لطفاً جملے بے سازید، لطفاً جائے گزین کنید. سب امر ہیں لیکن ساتھ میں لطفاً لگاتے ہیں یعنی احترام کے لیے. خواہش میکنم دوستان، دوستان خواهش میکنم
خواهش میکنم سر وقت کلاس بیایید. دوستان خواهش میکنم مباحثه کنید. دوستان خواهش میکنم بدانید خدا حاضرت، بله برای خدا بخوانید. لطفا خواهش میکنم لطفا هر روز درس بخوانید، برای درس وقت بگذارید. لطفا دوستان خواهش میکنم سر وقت کلاس بیایید. بله دیکھیے میں آپ کو سکھا بھی رہا ہوں لیکن چہرے کے ایکسپریشن آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے واقعا گزارش بھی کر رہا ہوں. بھلے بھلے توجہ کی پہلے عام پہلے عام کو بھی سار پاتے میں تعلیم پاتے میں خیری دیر اومدی. سلام آقا ببخشید. سر وقت لطفاً خواهش میکنم سر وقت کلاس بیایید و دوستان من نمیدونم چرا میترسم که شاید شما مباحثه نمیکنید. دوستان من فکر میکنم شما مثلا شاید شما برای درس وقت نمیگذارید مثل مانند قبل که شما قبلا جدی میگرفتید، درس را جدی میگرفتید قبلا، ولی نمیدونم الان من فکر میکنم کسی متوجه نیست و جدی نمیگیرد، وقت نمیگذارد برای مباحثه و مطالعه. خدا را دوستان خدا را وقت بگذاری، مطالعه کنید، سر وقت کلاس بیایید، مباحثه کنید. سه کتاب خیلی مهمه، سه کتاب خیلی مهمه. مباحثه میخواد بله سه کتاب خیلی مهمه. لطفاً شما گروه بله شما دوستان گروه گذاشتید در اون گروه مباحثه کنید، با یک دیگر مباحثه کنید بله وگرنه تعصف میخورید بعداً. خب لطفاً توجه کنید. بله آقا ما مباحثه میکنیم. نمیدونم من چرا بعضی وقت تھا که من میترسم و ترس من هم همیشه درست است. من نمیدونم چرا اینطوری من چند روزه من در همین فکر هستم که شاید دوستان مباحثه نمیکنن. بخورید از مصدر خوردن فعل امر مفرد بخورید. خود دیکھیں دونوں بیٹھے ہوئے ناشتہ کھانے پہ ہیں لیکن اس بچے کا ذہن کہاں ہے؟ میدان میں ہے. اس کا ذہن کہاں ہے؟ کھانے پہ نہیں ہے، میدان میں ہے، کھیل پہ ہے. تو کہہ رہے لطفاً بخور غذا بخور. بھلے اب یہ لیکن یہاں تو اکیلا ہی تھا، بہن کو بھی اس نے بگاڑ دیا، اس کو بھی ذہن میں کہاں لگا دیا؟ اپنا کھیل کود میں، اس والے میں یا اپنے کھیل. دونوں کا ذہن کہاں ہے؟ کہیں اور ہے، کھانے پہ نہیں ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ لطفاً بچہ غذا بخورید. دیکھیے یہاں تصویریں دے رکھی تھی، اب یہاں پہ کہہ رہے سعید غذا بخور، سعید غذا بخور، سعید غذا بخور، اشارے سے کہہ رہے. اب یہاں دو ہیں، یہ بچہ غذا بخورید، بچہ غذا بخورید. سمجھ میں آیا نہیں؟ بله آقا اب دیکھیے جب انہوں نے حکم دیا ابھی ان کا ذہن کہاں تھا؟ اس کا میدان میں، تو اس سے کہا بخور. اب ان دونوں کا کھیل میں تھا تو بخورید. یہاں بول دیا دونوں نے، دونوں کو بول دیا. اب یہاں پہ بول دیا تو آپ چپ چاپ کھا رہے ہیں بولنے کے بعد. بھلے خوب. اب فعل امر ہے پاک کردن سے. بھلے یہ کام کر رہی ہیں بیچاری اور یہ کچھ نہیں کر رہی تھیں. اب اس نے کہا اس سے کیوں خالی ٹہل رہی ہو بٹیا؟ سبزی ہارا پاک کون؟ سبزی ہارا پاک کون؟ ابھی اکیلی تھی، ابھی دو تھیں، دونوں خالی ٹہل رہی ہو. سبزی ہارا پاک کونی، سبزی ہارا پاک کونی. بھلے سبزی ہارا پاک کون. دیکھیے بے نہیں ہے اس میں، بے لگا بھی سکتے ہیں، بے نہیں بھی، اس لیے نمبر 1 پاک کون، پاک بے کون. خوب. اب یہ سو رہے ہیں پڑے ہوئے صحیح سے اٹھنے کے بعد، تاکہ صوفے پہ بیٹھ کے سونے لگا. ابا ان کے جو ہے مسواک کر رہے تھے برش. اب اس سے کہہ رہے ہیں حسین مسواک بیسان، مسواک بیسان. بچہ ہو یہ دیکھیے خود تو سوئی اٹھ کے بھائیوں کو بھی بٹھا کے سلا لیا. بھلے بچہ مسواک بیسانی، مسواک بیسانی. کون ہے یہ تینوں؟ بھلے تو مسواک بیسانی. بھلے برادر من است. واہ یہ شما ہستی. بھلے لطفاً بخوانید، لطفاً
زینب بھی بے خانی لطفاً، دیکھیے آ گیا لطفاً یا نہیں؟ پہلے امر جم ہے یا نہیں؟ لیکن ساتھ میں لطفاً ہے احترام کے لیے، بے فرمائے لطفاً بے خانی زینب بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لطفاً بخوانید، مہربانی پڑھیے۔ مہربانی نہیں پڑھیے، برائے مہربانی پڑھیے۔ پڑھیے۔ مادرم گفت، ماں نے کہا مریم سبزی ہا ماں نے کہا نہیں، مادرم گو، مادرم میری ماں نے کہا مریم سبزی ہا روی مریم سبزیاں روی میز است۔ مریم سبزی ہا روی میز آج سبزیاں میز کے اوپر ہے، انہارا پاکون وہ انہیں صاف کرو، کر انہیں صاف کرو۔ بھلے سیدہ ارام شمارے یہ 2 بے خانید لطفاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از غذا خوردن، کھانا کھانے کے بعد، وقبل از خوابیدن، سونے سے پہلے، اور سونے سے پہلے مسواک بزنید، اس وقت برش کیجئے، برش کیجئے، برش کیجئے۔ تحسین فاطمے بله آقا. بعد از نوشتن روی تابلو بعد از نوشتن ہوئے تابلو آن را پاک کنید، بورڈ پر لکھنے کے بعد اسے صاف کریں۔ اسے صاف کرو، اسے صاف کرو۔ بھلے شبیہ زینب شمارے 3۔ بھلے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا با این دستمال نہیں دیکھیے، اگر ہم امر استعمال کر رہے ہیں تو امر میں سامنے والے کا نام جس لہجے میں پکارتے ہیں ویسے پکاریے نا۔ آپ نے تو سارا ایسے ورڈ پڑھ کے نکل گئی جیسے نارملی جملہ پڑھ رہی، سارا بائن دستمال سپرا پاک کون ہو، سارا اپنی زبان میں کہتے ہیں تو آواز لگا اس سے کہیے نام لے کے، جیسے حکم دیتے ہیں سامنے والے کو آپ ایسے ہی بول دیتی ہیں۔ مثلا آپ کی کوئی بہن ہے، مثلا وہ کہے فاطمہ کھانا کھا لو، یا ایسے کہ فاطمہ کھانا کھا لو، سارا بائن دستمال سپرا پاک کون، میں نے بھی فرمائی سارا با این دستمال سوپیرا پاک کن۔ بائن دستمال سپرا پاک کون، اس رومال سے، اس ٹیشو سے، اس رومال سے دسترخوان کو پاک نہیں صاف کرو، صاف کرو۔ بھلے صائم بطول، صائم بطول شماری 5۔ بے رنگار گفتم، اعوذ باللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ یہ بسم اللہ چیزی بیگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے رنگار گفتم، میں نے پینٹر سے کہا بھلے امروز بتا کے پذیرائی را رنگ بے زن۔ ایسے ہو، ایسے مت کہنا جس لہجے میں کہہ رہی ہیں، ورنہ سننے کا بھی نہیں ہے رنگکار، ایسے کہتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے کام کو کہتی ہیں، پینٹر اگر آپ کے گھر میں پینٹ کر رہا ہے تو آپ اس سے ایسے کہیں گی بے رنگکار امروز بتا کے پذیرائی را رنگ بے زن، تو ایسا کیا ہو جائے گا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ کیسے کہتی ہیں اگر ہوگا وہ تو کہتے ہیں امروز اتار کے پذیرائی را رنگ بے زن، آج ڈائننگ روم کو پینٹ کرو اور کل اسٹڈی روم کو۔ نشاط فاطمہ رضوی وعلیکم السلام لطفاً بخان۔ میری ماں نے کہا قبل رفتن لے جشن تولد دوستن، اپنے فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے پہلے لباس ہایا تھا اتو کے جانے۔ اگر ایسے ہی لہجے میں آپ کی ممی کہیں گی آپ کر لیں گی، لہجے میں کہیں گی تو آپ سن لیں گے ان کی بات۔ لباس حیات را اتو بسان، پہلے قبل رفتن میں جشن تولد دوستان لباس حیات را اتو بسان، اپنے کپڑوں کو آئرن کر لو، آئرن کرو، آئرن کرو، ٹھیک ہے۔ متوجہ شدی دوستان، رفتن پہلے امر رفتن، مضارع میں رو بورو مدرسے، مدرسے کا ٹائم ہونے والا ہے، اپنے بچوں کو بیگ تھما کے کیا کہہ رہی بورو بورو بے مدرسے اور بے روی۔ نمبر 1 معمولاً گفتگو میں، مؤدبانہ گفتگو میں امر مفرد کے بجائے امر جمع، ضروری نہیں ہے کہ آپ سنگل ہے تو تبھی آپ کہیں بورو، نہیں، چاہے چھوٹا ہو کچھ بھی ہو احترام کے لیے بے روید بیٹا بے روید، بھلے پیسارام بے روید، مدرسے بے روید، وقت مدرسے آس مدرسے بے روید، بھلے۔ تو ابھی یہاں پہ جا رہے ہیں، یہ دور سے جا رہا تھا اسے بلا رہے ہیں آمدن سا بیا احمد بیا یا بیائی لطفاً بیائی یعنی آئیے، بردان یعنی لے جانا،
یہ کچن میں ہے، کچن میں ہے اپنے بچے سے یا اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں یہ دیکھو بیٹھے ہیں ممی پاپا اور یہ سب مہمان بیٹھے ہیں، ہاں پسا رہے تو پسرم غزارہ بے بار، کچن سے بول رہی ہے کھانا لے جاؤ، کھانا لے جائیے، بچے پسرم غزارہ بے بار، غزارہ بے بار، اس نے کہہ دیا کھانا لے آؤ، کھانا لے جاؤ، لیکن یہ باہر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں مامان غزارہ بھی آبار، مامان مامان نہیں ممی، ماما ممی، مامان غزارہ بیاور یا بیاور، کھانا لے آئیے، کھانا لے آئیے، بھوکے ہیں ہم، کچن سے یہ لے آئیے، بیاری بیاوری، لطفاً بے فانی نور معصوم میں بھلے آقا، سلام آقا۔ وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادرم گفت میری امی نے کہا کہ آج کل کھانے برو، کچن میں جاؤ، وغذائیت رابع مادرم گو اور بے اپنا آشپس کھانا کھانے کھاؤ بورو وغذایت ربو خور، پہلے کچن میں جاؤ اور اپنا کھانا کھاؤ، اور اپنا کھانا کچن میں جائیے اور اپنا کھانا کھائیے، پہلے مریم فاطمے، مریم مریم شماری 2 بے فانی، السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد این روز بعد از ظهر برای درس خواندن به خانه ما بیا۔ احمد آج ظهر کے بعد احمد امروز بعد از ظهر برای درس خواندن به خانه ما بیا، احمد ظهر آج ظہر کے بعد پڑھنے کے لیے، درس پڑھنے کے لیے ہمارے گھر آؤ، ہمارے گھر آؤ، بھلے آپ نے صحرا لطفاً شما بخانی، بھلے آقا۔ بسم اللہ یہ کم بلند بخانی، بھلے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پدرم گفت میرے پاپا نے کہا علی این ساعت خراب است، علی یہ گھڑی خراب ہے، آن را به ساعت سازی ببر، اسے گھڑی میکینک کے شاپ پر لے جاؤ۔ بھلے متوجہ شدی، بھلے آقا بھلے۔ پدرم گفت علی ان ساعت خراب ہے، علی یہ گھڑی خراب ہے، آن را به ساعت سازی ببر، اس کو گھڑی بنانے والے کے ہاں، گھڑی ٹھیک کرنے والے کے ہاں لے جاؤ، اس کو گھڑی ٹھیک کرنے والے کے یہاں یعنی بھی فرمائی گلے ناز پاتے میں بلی آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم به تعمیرگاه برو و ماشین را بیاور شوروم جاؤ اور مکینک نہ کار کو شوروم نہ تعمیر گاہ نہیں، مکینک، مکینک کے جاؤ، تعمیر کار ہوتا ہے نا کا تعمیر مکینک کار تعمیر کرنے والا، تعمیر گاہ جہاں پہ اس کی دکان ہے وہ تعمیر کار اسے کہتے ہیں جو خود مکینک ہو، اور اس کی دکان تعمیر گاہ کہلاتی ہے۔ بے تعمیرگاہ بورو یعنی تعمیرگاہ جاؤ اور کار لے آؤ، پہلے شما بھی فرمائے لطفاً عصمت فاطمے، بله بسم الله الرحمن الرحیم میوه ہارا بیاور نیوے و از حرابیاور بس مہمان میوه پذیرائی لے کو، کر آؤ و از مہمان را پذیرائی کر اور اور مہمان کی خاطر مہمانوں کرو کی خاطر کرو، مہمانوں کی ارم کیانی خانوم شما بھی خانی لطفاً، سبزی ها را بیاوری و پاک پاک کن کنی، سبزی لے کے سبزی آؤ، لے کے آئیے اور صاف کیجیے، اور صاف زینب زینب ڈار بھی فرمائے لطفاً شمارے حق بخانی زینب زینب ڈار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے 7 ہنستے پیاز کی آیت سارے 7 ہاتھ پہ کلاس بھی آئی، رائٹ 8 بجے کلاس آئیے، لطفاً توجہ کنی دوستان متوجہ ہستی دیا نا، بلی آقا۔ آپ کی زینب صاحب کے نیس تھی گل ناز فاطمہ عرشی حسین عصمت فاطمہ زینب داردم کیانی اطرت زہرا مریم فاطمہ ایثار فاطمہ تعظیم فاطمہ و نشاد بله آقا پہلے بله نور معصومہ و دوسرا سنو ہمیں متوجہ ہستی، بله آقا بلی آقا۔ ہم متوجه هستیم تحصیل فاطمہ ہستی شما، بلی آقا۔ سیدہ ارم تھے، شاہدہ نذیر و شبیہ زینب صدای من بھی رسا صائم بطول اس سما فاطمہ کو جا رہا، لطفاً خواہش می کنم نوشتن کا بے نویس، لطفاً بے نویسید، لطفاً تکلیفت را بے نویس، لطفاً تکلیفت را بے نویسید،
بله لطفاً خواهش میکنم بخوانید، خواهش میکنم. بله دوستان خواهش میکنم بخوانید، خواهش میکنم بخوانید. بله بله آقا بله. بله خواہش میکنم. اب دیکھیے خواہش میکنم کو اردو ٹرانسلیٹ کرنے مت بیٹھ جانا میں خواہش کرتی ہوں، نہیں بس سیدھا خواہش میکنم بھی اس کے لیے آتا ہے، یعنی بڑی مہربانی ہے لطفاً. بھلے بستان یعنی بند کرنا، بے بند مضارع چی میشه بستن کا بند. بند بله بند می بندم تھا نا مضارع اخباری، می بله بندم آقا می بندم. دیجیے می مٹا دی بند، بے بند. لطفاً در را خواهش میکنم در را ببند، خواهش میکنم در را ببندید. لطفاً پنجره ها را باز کن، باز کردن باز کن. لطفاً اوپن کر پنجره ها را باز کن. تعظیم فاطمه لطفاً بخوانید. سلام آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم درس حیات را خوب بخوان و بھلے تکلیف خواہش میکنم، ایسے خواہش مت کرنا جتنا آہستہ سے اور جتنے ایسا جیسے تو کوئی بھی آپ کی خواہش کو نہیں سنے گا، ٹھیک ہے. خواہش میکنم در سایت رکھو کے خان، وہ امر صحیح استعمال کیجیے، امر کا لہجہ الگ ہوتا ہے تعظیم فاطمے. بله خواهش میکنم درس حیات را بخوان و تکلیف. ورنہ جیسے آپ پڑھ رہی تھی ایسے اگر اپنے بچوں کو حکم دے گی نا تو سننے کے نہ ہے بالکل بھی. درس حیات را خوب بخوان و تکلیف حیات. خواہش میکنم در سایت رکھو کے خان و تکلیف آیت ربے نویس. بھلے بس مہربانی کر کے یعنی خواہش میکنم اپنے درس کو اچھے سے پڑھو، اپنے ہوم ورک کو لکھو اور اپنے ہوم ورک کو لکھو. ایثار فاطمے لطفاً شما بخوانی. دیکھیے میں بھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں لطفاً بخوانی، اور اگر میں ایسے کہوں لطفاً شما بخوانی، یہ کیا ہو گیا؟ ایسے تھوڑی بسم الله الرحمن لطفاً الرحیم. شما بخوانی. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً پس از بیرون رفتن از اتاق در راه ببندید. بیرون بیرون لطفاً پس از بیرون رفتن از اتاق در را ببندید. بله آقا ببندید. یعنی برائے مہربانی پس از بیرون رفتن از کلاس، کلاس سے باہر جانے کے بعد دروازہ بند کر دیجئے. پہلے بله بله آقا. بله آقا. متوجہ شدی؟ بله آقا. بله آقا. شما بخوانید شماره 3، شماره 3 زینبی. زینبی بله آقا بله. بفرمایید. سے شماره 3 لطفاً کتاب را باز کنید، مہربانی کتاب کھولیے و درس 15 را بخوانید. اور درس پڑھیے. شبیہ زینب، درس شبیہ زینب، شبیہ زینب. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین هوا سرد است، لطفاً پنجره ها را ببند. حسین هوا ٹھنڈی ہے، برائے مہربانی تم کھڑکی کو بند کر دو. بله آپ نے صحیح کہا بالکل. بله خب متوجہ شدی دوستان؟ بله آقا. شماره 5، شماره 5 سما فاطمه رضوی لطفاً شما بخوانید. سما فاطمه کے مشغول. بله صدای من میرسد، مشکل اینترنتی داری؟ مشغول سلام هستی؟ آقا. وعلیکم السلام. چه شد شما کجا تشریف بردید؟ شماره 5 بخوانید لطفاً. بله آقا. خواهش میکنم تکلیف هایتان را با خط زیبا بنویسید. بله بفرمایید دوباره بخوانید. خواهش میکنم تکلیف هایتان را با خط زیبا بنویسید. بله خواهش میکنم مہربانی کر کے تکلیف آیتان را اپنے ہوم ورک کو با خط زیبا بنویسید، یعنی اچھی رائٹنگ میں لکھو، اچھی رائٹنگ میں لکھو. متوجہ شدی؟ شماره 6، شماره 6 صائم بطول شما بخوانید. صائمه که تشریف نداشتند الان تشریف آوردن کجا رفته بودی؟ لطفاً صائم بطول بخوانید. ایسے دیتے ہیں حکم، دیکھیے. بھلے شما لطفاً
در کمپوترا باز کن، کمپوٹ کا ڈھکن کھولیے، در کمپوترا باز کن، کمپوٹ کا ڈھکن کھولیے. کامل کنید تحسین فاطمه لطفا کامل کنید بفرمایید. خواهش میکنم مطالعه کن بکن. مطالعه کن و تکلیف ها را بنویس. و تکلیف ها را بنویسید. آفرین فاطمه لطفا شما بفرمایید. بله آفرین فاطمه، آفرین زهرا پس از خوردن غذا، پس از خوردن غذا و قبل از خوابیدن مسواک بزنید. مسواک بزنید. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا بله. بله مسواک بزنید. فرشی حسین شماره 3 لطفاً غذایتان را بخور. بخور و درسایت را بخوان. بخوان. بله. توجه شدی؟ بخوان. متوجه شدی دوستان؟ بله آقا. بله. شما بفرمایید. نشاط فاطمه رضوی شماره 4 دیروز مادر بزرگم گفت حسین به مغازه برو و سبزی بخر. سبزی بخر. دیکھیے بخور الگ ہے، بخر اور بخرید خریدن کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. شماره 5 اسمت فاطمه لطفاً بخوانید. مادرم پس از پاک کردن سبزی ها گفت نرگس سبزی ہارا مادرم پس از پاک کردن سبزی ها کو میری ممی نے سبزیاں صاف کرنے کے بعد کہا نرگس سبزی ہارا خورد کون. سبزی ہارا خورد کون. خورد کون یعنی کاٹو، سبزی کاٹو. مانند مثال بگویید. مسواک زدن کا مسواک زدم ماضی ہے، مسواک میں زنا مضارع اخباری ہے، مسواک بزن امر مفرد، مسواک بزنید امر جمع. تو آپ کو ماضی، مضارع اخباری، امر مفرد اور امر جمع بنانا ہے. اتو زدن مریم تعظیم فاطمه اثار فاطمه اتو زدم. اتو بیزنا، اتو بیزن، اتو بیزنی. ہندوستان انتخاب کردن، انتخاب کردم، انتخاب میکنم، انتخاب کنی. آمدن ماضی آمدم، می آیام مضارع اخباری می آیام، امر مفرد یا امر جمع بھی آئی. نور معصوم بستن ماضی بستم آئے گا، بستم. مضارع اخباری می بندم، امر مفرد بے بند، امر جمع بے بندی. طاہر بطول رفتن ماضی چه میشه رفتم. طاهر رفتم. میروم برو بروید. برو بروید. بله بله. گل ناز فاطمه باز کردن، باز کردم، باز میکنم، باز کن، باز کنی. بله. شما بفرمایید. سما فاطمه رضوی نماز خواندن ماضی کیا آئے گا؟ نماز خواندم. مضارع اخباری نماز می خوانم، امر مفرد نماز بخوان، امر جمع نماز بخوانید. آوردن سیدہ ارام آوردن ماضی میشه مرفوع آوردم. بیاور میآورم، میآورم امر مفرد بیاور، امر جمع بیاورید. تحسین فاطمه خانم خوردن. بله آقا. خوردم میخورم بخور. بله احسن. بخور بخورید. بخور بخور بخورید. بخورید. تعظیم فاطمه نوشتن ماضی نوشتم، می نویسم، بنویس بنویسیم. مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے جملہ امری بگویید. اس کا جملہ امری بنانا ہے. من پردہ بے تہران می روام. آپ کو میں نے ابھی بتایا شروع میں امر اصل میں سامنے والے کو ہی تو دیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی جملہ آپ سے کہا جائے کہ امر میں تبدیل کرنا ہے
تو اس کے آپ کو حاضر کے علاوہ باقی چیزیں ہٹا دینی ہے. کیا کیا ہٹا دینا ہے؟ ایک تو من تہران بھی روام من، بلکہ ایک اور الگ سے مثال دوں، پردہ بے تہران می روام. سب سے پہلی بات تو یہ من وغیرہ ہٹا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حاضر کے نہیں آتا ہے یار اس کو. دوسرا قید زمان، زمانے کی اگر قید لگی ہوئی ہے، پردہ، دیروز، ہفتہ، آئندہ، اسے ہٹا دیں گے. من وغیرہ کو اگر مفرد کی ضمیر تھی من یا تو کر دیں گے، اور اگر جمع کی تھی آنہا یا ما تو پھر اسے شما میں بدل دیں گے، نہیں جمع میں، جمع کا جمع میں. ٹھیک ہے. تو بے تہران، مگر ہاں قید زمان دیرو گزرے ہوئے کی قید زمان ہٹائیں گے، آئندہ کی تو رہنے دیں گے نا، کیونکہ امر میں آئندہ کے ہی معنی پائے جاتے ہیں. تو پردہ بے تہران برو، تو پردہ بے تہران برو. تو قید زمان، زمانے کی جو قید ہے آئندہ کی تو چلے گی، کیونکہ حکم امر کا اب یا بعد میں جو کرتا ہے کام کل کی کو کٹ جائے گی. دیروز، پارسال، بلے سال آئندہ رہے گی. سال آئندہ برائے زیارت برو، سال آئندہ برائے زیارت. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اگر کسی جملے کو امری جملے میں تبدیل کرنا ہے تو پہلی بات تو حاضر کے علاوہ کوئی اور سا صیغہ ہے اسے ہٹا کے حاضر کرنا پڑے گا. گزرے ہوئے کی قید زمان ہے تو ان قیدوں کو ہٹانا پڑے گا. نہیں سمجھ آیا، ایک بار پھر سے سمجھا دیں. اگر کسی جملے کو کہا جائے کہ اس کو امری جملے میں تبدیل کیجئے، جملہ امری میں تبدیل کیجئے، تو کیونکہ امر صرف دو ہی صیغے ہوتے ہیں حاضر حاضر کے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور صیغہ ہے تو اس کو پہلی بات تو حاضر میں بدلیں گے. اگر من سے ہے، من کے بارے میں تھا تو پہلی بات تو امر بنانے کے لیے اسے من کو تو سے بدلیے جی. اور اگر اس میں او تھا، او تہران بھی روا، تو کو بھی تو سے بدلیے. لیکن اگر آنہا تھا تو آنہا تو جمع ہے نا، تو حاضر بھی جمع لائیے. ماں تھا، ماں کو بھی جمع لائیے. پہلی بات تو باقی صیغہ اگر کوئی اور سا ہے تو اس کو حاضر میں بدلیں گے جی. گزری ہوئی کوئی زمانے کی قید ہے تو اس کو دیروز، کیونکہ گزرے ہوئے میں تھوڑا ہی حکم دیا جاتا ہے شما دیروز بریانی بخور ہے، حکم تو آئندہ کے لیے دیا جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیں گے. تو پردہ بے تہران برو. سمجھ میں آیا؟ اور پھر آپ کو جی ہاں سمجھ آیا، مگر یہ نہیں سمجھ آیا کہ من کو تو میں کیوں بدلیں گے اور او کو تو میں کیوں بدلیں گے. جی امر کیونکہ امر کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ حکم سامنے والے کو ہی دیا جاتا ہے، ورنہ کیسے کر دیں گی آپ؟ میں کو کیسے حکم دے دیں گی؟ آنہا کو کیسے حکم دے دیں گی آپ؟ حکم تو سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تو دو ہی صیغے ہیں، اگر وہ جمع کا ہے تو اسے امر جمع میں بدلیے، مفرد ہے تو امر مفرد میں بدلنے کے لیے وہی حکم تو تو اور تم کو ہی دیا جاتا ہے. باقی چار غائب کو اور متکلم کو حکم تھوڑے دیا جاتا ہے. جی آئیے، انہوں نے خود دے بھی رکھا ہوگا نمبر 2. ہمان طور کے خواندین، جیسا کہ ہم نے پڑھا فعل امر فقط دو صیغے تو اور شما میں استعمال ہوتا ہے، لہذا بس ابتدا من کی ضمیر کو تو میں بدلیں گے، صرف اس کے بعد فعل مضارع کو فعل امر میں تبدیل کر دیں گے. من پردہ بے تہران می روام ہے نا، پہلے تو من کو تو کیجئے، پھر مضارع کو امر میں بدلیے. تو پردہ بے تہران برو. لیکن قید گزشتے کی قید ہٹا اگر ہے تو وہ ہٹ جائے گی. جملہ اگر پرسشی ہے، اس میں پرسشی کوئی ورڈ ہے، کیونکہ امر میں تو سامنے سے حکم دیا جاتا ہے، سوال تھوڑی کیا جاتا ہے، سوال جیسی چیز ہٹ جائے گی. جیسے آیا شما دیروز بعد از غزا مسواک زدی، آیا شما دیروز بعد از غزا مسواک زدی، تو پہلی بات تو دیروز ہٹ جائے گا کیونکہ گزری ہوئی قید ہٹ جانی ہے. دوسرا جائے گا شما بعد از غزا مسواک دیتا نہیں. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ اب اس میں دیکھیے امر میں تبدیل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جملے تبدیل کرنا ہے. کیسے کریں گے بتائیے؟ پہلی بات تو متوجہ سی دوستان سے بدلیے، میر عوام کو امر سے بدلیے. تو پردہ بے تہران برو. ماں، پہلی بات تو ماں کو شما سے جمع ہے تو حاضر کا جمع شما ہے.
از بازار سبزی می خریمه امر میں بدل شما از بازار سبزی بخرید الگ ہے بخرید یعنی کھائیے بخرید یعنی خریدیے شما از بازار سبزی بخرید وانارا پاکونید آنارا پاکونید بھلے آنارا پاکونید سمجھ میں آیا کیسے تبدیل کیا امر میں کیسے تبدیل کیا بلے بفرمائے شما دیروز به باغ رفتید و میوه خوردید تو پہلی بات تو دیروز گزری ہوئی قید زمان ہٹ جائے گی شما به باغ برو بروید شما به باغ بروید و میوه بخورید اب بتا کون ہے یار کون ہے زینب بھی ہے کون ہے طاہر بطول ہے یہ جہاں پہ بے خرید تھا وہاں بے خرید پڑھ رہی تھی جہاں بے خرید ہے وہاں بے خرید پڑھ رہی ہیں نہیں کسی نے تو بولا ابھی بے خرید خریدن مصدر الگ ہے خوردن مصدر الگ ہے خریدن یعنی خریدنا اس کا آتا ہے بے خر می خرام بے خر بے خرید اور خوردن کے معنی کھانا ہے بے خور بے خرید من دیشا گزرے بھی قید ہٹ جائے گی من پہلی بات تو ہو جائے گا تو برائے پدر و مادرم نام بے نویس آیا ہر شب درہا آیا ہٹ جائے گا سوالیہ ورڈ ہٹ جائے گا ہر شب درہا پنجے ہرے ہارا بے بند سمجھ میں آیا کیسے امر میں تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ہر کا ہوتا ہے امر اس لیے امر بلے دوستان وقت ہم تمام شد وقت ہم فردہ انشاءاللہ سومک میں پدر یہی اسی تمرین کو ایک بار دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ بورڈ پہ سمجھ کے باقی کل انشاءاللہ دوستان فردہ حتمن درس را مطالعے کنید و کسانی کے در مباحثے نمی کنند لطفاً مباحثے کنید وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما خدا